حسن عدیل کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں اب الیکشن ہو نہیں سکتے. یہ جو معاملہ ہے عدالت میں چلا گیا وہ انہیں بھی سعد رسول صاحب کو بھی پرولونگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مزید دوسری طرف یہ جو معاملہ ہے نون لیگ کا کہ جب آپ کے خلاف یا پھر آپ کو کچھ تحفظات ہوتے ہیں تو پھر آپ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. صرف نون لیگ نہیں بلکہ ہم نے تحریک انصاف کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا دیکھا, لیکن نون لیگ کی بات کریں تو وہ تو پھر ہر حد کو ہی پار کر جاتے ہیں, جیسے کہ عدیل نے بھی بتایا کہ کس طرح سے کس حد تک نشانہ بنایا جا رہا ہے اداروں کو. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب سے صدر پاکستان نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے اس کے بعد ملک بھر میں ایک ہجان کی صورت جو ہے وہ برپا ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تضحیک کی جا رہی ہے, اداروں کا تقدس پامال کر دیا گیا صرف اپنی انا اور تقسیم کے لیے اور جو ہے وہ اپنے مفادات کی جنگ کے لیے. یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے آئین کی پاسداری بھی کرنی ہے. عدالت میں جب یہ کیس گیا تو مجھے سب سے بہترین جو جملہ لگا جو عدالت نے کہا کہ ہم نے ہر صورت جو ہے وہ انتخابات 90 روز میں ہونا ضروری ہے اور آئین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. تو پھر تھوڑا سا جو ہے وہ انتظار کر لیں سیاسی جماعتیں. اسی وقت جب یہ کیس چل رہا ہے عدالت میں اسی کے ساتھ ساتھ آپ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب, شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طریقے سے پراپر جو ہے وہ تضحیک شروع کر دی اور خاص طور پہ ججز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا, عدلیہ کو متنازع کر دیا اور پھر فیصلے آنے سے پہلے ہی فیصلے کو متنازع بنانا شروع کر دیا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ سارے جو ہے یہ ٹیکٹکس کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو الیکشن میں نہ جانا پڑے. وہ الیکشن سے بھاگتے ہوئے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور میں تو یہ پریشان ہوں کہ ابھی تک کوئی ان کے خلاف کوئی درخواست کیوں نہیں گئی. جب عمران خان صاحب نے توہین عدالت کی تھی تو ایک جو ہے پورا پاکستان جو ہے وہ شور مچانے پر لگ گیا. تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ توہین عدالت کر دی گئی, ان کو سخت سزا ملنی چاہیے. تمام جو ہے وہ افراد یہ باتیں کر رہے تھے. ان کی پارٹی کے اندر سے بھی یہ بات تسلیم کی گئی کہ ہم نے توہین اگر عدالت کی تو ہم اس میں معذرت کرتے ہیں. تو ابھی تک کئی گھنٹے گزر گئے, ابھی تک کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا, کوئی ایکشن نہیں ہوا. بڑائی صاحب کہ یہ معاملہ بھی ٹیک اپ ہو سکتا ہے, یہ ہونا چاہیے. دیکھیں اگر اداروں کا تقدس پامال کیا جائے گا اور ٹارگٹ کیا جائے گا تو کس کی جرت ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ اداروں پر جو ہے وہ سوال اٹھاتے رہے. تو مطلب کہ یہ کیا انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے ریاست کو. ریاست میں آپ نے رہنا ہے, ملک کے ساتھ محبت کریں, اپنی لائلٹی شو کریں, ریاست کے ساتھ جو ہے وفاداری شو کریں. آپ نے ٹارگٹڈ آپریشن شروع کر دیے. دیکھیں الیکشن سے فرار ہونے کی کوشش ہے, آئینی بحران ہے, معاشی بحران ہے, آپ کے پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کے معاملات چل رہے ہیں. آپ نے عدلیہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. فیصلے تو عدلیہ نے میرٹ کی بنیاد پر دینے ہیں. وہی بینچ تھا جب فیصلہ ہوا تھا, کیا ان کا نام ہے, ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا تو وہ بھی انہوں نے فیصلہ دیا تھا نا جب عدالت کے پاس گیا تھا. اس وقت یہ کہہ رہے تھے آئین کی بالادستی ہوئی. ہم مانتے ہیں کہ آئین میں بہترین فیصلہ کیا گیا, ہم ان فیصلے کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. اور کل سے آپ دیکھیں کون سی کمپین لانچ کر رکھی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں مسلم لیگ نون کو جس بیانیے کی تلاش تھی وہ بیانیے پر کام شروع کر دیا. کیونکہ کیسز ان کے پی ڈی ایم کے کیسز عدالتوں میں ہے, مسلم لیگ نون کے ساری جو ہے وہ مین لیڈرشپ کے کیسز عدالتوں میں ہے. بیانیہ فائدہ دے گا نون لیگ کو حسن, یہ بیانیہ فائدہ پہنچا پائے گا نون لیگ کو؟ دیکھیں ان کی کوشش تو یہی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی ڈپارٹمنٹس اداروں کا جو ہے وہ بیانیہ اپنایا جائے تو کسی طریقے سے عوام میں مقبول ہو سکے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ جو مرضی کر لیں. دیکھیں انتخابات کی طرف جب بھی ہوں ان کو جانا پڑے گا. آئین سے مبرہ تو کوئی چیز نہیں ہے اور یہ جو مرضی کر لیں انہوں نے پرفارمنس لے کے عوام میں جانی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں پرفارمنس لے کے جانی ہے نون لیگ کو, لیکن ہر جماعت کو اور پی ڈی ایم کو بھی اب الیکشن کی طرف تو جانا ہی پڑے گا.